حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ناحق زمین کا کچھ حصہ حاصل کیا اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر بڑی گہری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور یہ ایک تلخ حقیقت بھی ہے۔ ہم اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، یہ چیز لازمی ہے کہ ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے جس کے لیے ہم لڑائی جھگڑا کر کے، عدالتوں کے اندر کیس کر کے، ہم ایک دوسرے کی مخالفت برداشت کر کے وہ زمین کا ٹکڑا جو لے لیتے ہیں، یہ تو آخرت کے اندر سزا ملے گی اور بہت بڑی سزا ہے۔ اب یہ جو زمین ہے ہم ٹکڑا حاصل کر لیتے ہیں، کیا کسی نے کوئی زمین کا ٹکڑا قبر میں اپنے ساتھ کوئی شخص لے کے گیا ہے؟ کسی صورت نہیں لے کے جا سکتا۔ جس زمین کے آپ مالک ہیں، جس زمین کا میں مالک ہوں، یہ مجھ سے پہلے ہمارے والدین کے پاس تھی، والدین سے پہلے ان کے والدین کے پاس تھی، ان سے پہلے نسل در نسل آگے ٹرانسفر ہوتی جائے گی، ہم دیکھتے جائیں گے اسی طرح نسل در نسل آگے یہ زمین چلتی رہتی ہے۔ تو یہ زمین، اس کے مالک بدلتے رہتے ہیں، یہ وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس کی خاطر اتنے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس زمین کو اتنا سنبھال کر ہم رکھتے ہیں، اس کو خرچ نہیں کرتے۔ تو دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کے اندر اس زمین کے ٹکڑے کو بیچتا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس کے اندر سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، عشر نہیں نکالتا، وہی شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو وہ سارے کی ساری زمین اولاد کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور اولاد کیا کرتی ہے؟ اولاد کبھی بھی ایسے نہیں کرتی، جتنی ہمیں مفت مل گئی ہے اس میں سے کچھ حصہ نکال کے ہم اپنے والد صاحب کی بخشش کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیں، نہیں کرتے۔ ایسے کئی سارے واقعات موجود ہیں کہ وہ لوگ نہیں خرچ کرتے کہ یہ اب ہماری بن چکی ہے۔ تو وہ چیز جو آپ کی ہے اس وقت، اس کے اندر سے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں، وگرنہ یہ چیز تو آگے چلی جائے گی، وراثت کے اندر چلی جائے گی۔ جو وراثت کے اندر آگے چلی جائے گی وہ ان کی مرضی، وہ خرچ کریں یا نہ کریں۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ چیز جو آپ کے پاس آ چکی ہے، زمین آپ کو آپ کے والد کی طرف سے ملی، آپ نے اس کے اندر کوئی محنت نہیں کی، تو خدا رہا آپ ایک کام کیجئے، اس میں سے ان کے لیے جن کو ابھی ضرورت ہے صدقہ جاریہ کی، آپ ان کے لیے بیچ کر صدقہ جاریہ بنا دیں۔ کہیں پر کوئی پانی کا انتظام کرا دیں، کہیں مسجد انتظام کرا دیں، تو وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ہم کیوں ایسے معاملات کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ جو چیز ابھی ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم اپنے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کے لیے استعمال کریں، اور بالخصوص وہ چیز جو آپ کی نہیں ہے، اللہ تعالی ہمیں بچائے، ہم اس کے اوپر اپنا حق جتا کر فی الحال ہم عدالت سے، تھانے کچہری سے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قیامت والے دن اس کا بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے ایسے ناحق زمین کے اوپر قبضہ کرنے سے، آمین۔